بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کے پروگرام کا موضوع پاکستان میں فائل کیے گئے سائفر کیس میں چالان کے ریفرنس سے ہے، جس میں عمران خان اور فارمر فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کو نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں، اور تیسرا حصہ جو ہے جن کا ٹرائل ہوگا اس میں یہ 2 افراد شامل ہیں اس میں۔ اور اس سے پہلا جو حصہ ہے سیکشن 2 کہتے ہیں، اس میں اندر جو ہے وہ ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ان کا نام ہے، جنہوں نے ایک بیان جو ہے ریکارڈ کرا ہے مجسٹریٹ کے سامنے کہ کیسے وہ سائفر کو جو ہے وہ مس یوز کیا گیا۔ اب بات یہ کرنے کی ہے کہ اس کے سلسلے میں پی ٹی آئی کے جو آفیشیل سورسز ہیں اور جو یہاں امریکہ میں بیٹھے ہیں ان کے جو قادری جو ہیں اسپوکس پرسنز، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس تو کیس ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل عام سی بات ہے، یہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، اور یہ تو بات بنتی نہیں ہے، اور یہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے، اور ایز ہیڈ آف دا گورنمنٹ، ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ڈاکومنٹ کو ڈی کلاسیفائی کر سکتا ہے، اور پرائم منسٹر نے اگر کسی ڈاکومنٹ کو عام کیا ہے یا لہرایا ہے یا دکھایا ہے تو یہ کوئی کسی قانون کی وائلیشن نہیں ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ نے کہی کہ جب سے موجودہ ریاست وجود میں آئی ہے تب سے آج تک کبھی کسی ہیڈ آف گورنمنٹ کو، ہیڈ آف اسٹیٹ کو اس بات پر جو ہے سزا نہیں دی گئی کہ انہوں نے کسی سیکرٹ ایکٹ کا، سیکرٹ ڈاکومنٹ کے سلسلے میں کوئی وائلیشن کی ہو۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے سائفر کی، وہ تو سب کے پاس ہوتی ہے، وہ چیف جسٹس کے پاس بھی جاتا ہے، وزیروں کے پاس بھی جاتا ہے، مشیروں کے پاس بھی جاتا ہے، وہ صدر کے پاس بھی جاتا ہے، پرائم منسٹر کے پاس جاتا ہے، تو یہ تو عام ڈاکومنٹ ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ سائفر از اے سیریس بزنس۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پاکستان میں اور ایسپناج ایکٹ امریکہ میں، یہ سیریس ڈاکومنٹس ہیں، اور اس کی سیریس اس کے ریپریکشنز ہیں، سیریس اس کی وائلیشن کے سیریس نتائج ہیں۔ پہلے تو یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ سائفر ہے کیا۔ ہر سفارت خانے سے امبیسڈر جو ہیں، دنیا کے ہر سفارت خانے میں، صرف پاکستانی سفارت، دنیا کے ہر سفارت خانے میں جو سفیر ہوتا ہے وہ اپنی گورنمنٹ کو اطلاع بھیجتا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کسی بھی کام کو، سیاسی ہو، وہ ملٹری سے ریلیٹڈ ہو، وہ انٹرنیشنل ریلیشن کے ہو، وہ کسی تھرڈ کنٹری کے بارے میں ہو، کچھ بھی ہو، وہ گورنمنٹ کو ایک رپورٹ بھیجتا ہے۔ اگر رپورٹ عام ہے تو وہ کوئی بھی ایمبیسی کا آفیسر جو ہے وہ انگریزی میں لکھ کے بھیج دیتا ہے، تو اس کا وہ ہوتا وہ بھی آفیشیل ڈاکومنٹ ہے، لیکن وہ اس کو سائفر نہیں کہتے۔ سائفر وہ ہوتا ہے جو سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے، وہ سفیر ہے یا چارج ڈی افیئر جو بھی ہے، وہ اس کو انگریزی میں لکھواتا ہے اپنے پی اے کو، یا خود لکھتا ہے اپنے کمپیوٹر پہ۔ اس کے بعد ہر ایمبیسی میں ایک سائفر اسسٹنٹ ہوتا ہے، وہ اس کو کوڈڈ لینگویج میں لکھتا ہے، جس میں لفظ ایک لکھا ہوتا ہے لیکن اس کے معنی اور ہوتے ہیں، اور وہ معنی ایک کتاب میں دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ کوڈ بدلتے رہتے ہیں۔ اگر اس میں لکھا ہے کہ آئی ایم گوئنگ، تو اس کا مطلب آئی ایم گوئنگ نہیں ہے۔ وہ کتاب میں دیکھ کے آپ کو پتہ کریں گے کہ اس کا مطلب جو ہے کہ فلاں فلاں چیز جو ہے وہ یوں ہو گئی ہے، جو بھی اس کے معنی، میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، تو اس کے معنی وہ نہیں ہوتے جو اس میں لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے اس لیے کوڈڈ سائفر اس لیے کہتے ہیں کہ کوڈڈ میسج لینگویج ہوتی ہے، جو لکھا ہوتا ہے اس کے معنی جو ہیں عام آدمی کو سمجھ نہیں آتے۔ پھر جب وہ فارن آفس میں جاتا ہے تو وہاں پر ایک اور جو ہے اسسٹنٹ، سائفر اسسٹنٹ ہوتا ہے، وہ اس کوڈڈ لینگویج کو پھر عام جو انگریزی، عام فہم انگریزی جو ہے اس میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے اس کو۔ تو جب وہ اس کو سائفر کہتے ہیں، اور اس کی جو سرکولیشن ہے وہ سینسٹیوٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کچھ ڈاکومنٹ، ہر ڈاکومنٹ جو فارن آفس میں آتا ہے، فارن سیکرٹری اور فارن منسٹر کے پاس جائے گا، 2 افراد کے پاس ہر صورت جائے گا، فارن سیکرٹری اور فارن منسٹر کے پاس۔ اس کے بعد آگے جو ہے پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے، منسٹر آف انٹیریئر ہے، کوئی بھی جو کنسرن آدمی ہے، ان کا پھر آگے ڈسٹریبیوشن اس کی لسٹ ہوتی ہے، اگر وہ کتنا سینسٹیو ہے، کتنا ریلیونٹ ہے، کس کے حساب سے ہے۔
اگر وہ منسٹری آف ڈیفینس کا ریلیونٹ ہے تو اس کو منسٹری آف ڈیفینس کاپی جائے گی. اگر ان کو نہیں ہے، مثلا اگر کوئی ایگریکلچر پہ بات ہے اور وہ کوئی سیکریٹ ڈیل ہو رہی ہے اور وہ ہمارے کوئی انٹرسٹ میں ہے، تو اس پہ اگر جائے گا تو وہ اس کی ایک کاپی ایگریکلچر سیکرٹری کو بھی جائے گی. تو یہ اس طرح ہوتا ہے. اور وہ پھر جو ڈاکومنٹ آتا ہے وہ پنک پیج پہ ہوتا ہے، پنک پیپر پہ، اور اس پہ جو جس کو ریسیو ہوتا ہے اس کا جہاں ریسیو ہوتا ہے وہاں اس کا اندراج ہوتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ فلاں تاریخ کو فلاں وقت پہ وصول ہوا اور فلاں صاحب کے لیے ہے. پھر وہ اس صاحب کو دکھایا، جو بھی ریسپانسبل صاحب ہیں، وہ پرائم منسٹر ہیں یا سیکرٹری ہیں یا منسٹر ہیں، ان کو دکھایا جاتا ہے. اور وہ ڈاکومنٹ وہاں فائل پہ رکھا نہیں جاتا، وہ اسی وقت واپس چلا جاتا ہے. اور پھر وہ جو کاپی ہوتی ہے، اگر وہ 4 کاپیاں ہیں یا 6 کاپی اس کی بنی ہیں، تو ان ہر کا الگ الگ نمبر ہوتا ہے. فارن آفس کے پاس نمبر ہوتا ہے کہ یہ کاپی اتنے نمبر کی کاپی پرائم منسٹر کو گئی ہے، یہ کاپی اس کا یہ نمبر ہے، یہ فارن سیکرٹری کو گئی ہے، اس کا یہ کاپی اس کا یہ نمبر ہے، فلاں کو گئی ہے. پھر یہ ساری کی ساری اسی آفس میں، سائفر آفس ہے، اس کا دفتر میں واپس جانی ہوتی ہیں. وہاں پہ ان کا ریکارڈ ہوتا ہے، یہ رکھی جاتی ہیں. ماسٹر کاپی جو ہے وہ ہر وقت ہوتی ہے، وہاں سے وہ وہاں سے نہیں نکلتی. جو کوڈڈ میسج آتا ہے وہ وہیں پہ رہتا ہے، وہ کہیں نہیں جاتا. جو ماسٹر کاپی ہوتی ہے وہ وہیں پہ رہتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے آپ نے جو پی ٹی آئی کا جو آفیشیل اکاؤنٹ پہ اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ سائفر کی کاپی، سائفر گم ہو گیا ہے. سائفر تو فارن آفس میں موجود ہے، یہ بالکل موجود ہے، وہ تو گم ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ اس کی جو ماسٹر کاپی ہے وہ تو کہیں باہر اس آفس سے باہر نکلتی ہی نہیں ہے. مسئلہ اس کاپی کا نہیں ہے، مسئلہ اس کاپی کا ہے جو مثلا وہ کاپی ہے، اس کا نمبر ہے 345. وہ 345 نمبر والی کاپی جو ہے وہ گئی ہے پرائم منسٹر کو، اور 6-7 نمبر والی کاپی جو ہے وہ گئی ہے فارن منسٹر کو، اور 9-10 نمبر والی کاپی جو ہے وہ گئی ہے فارن سیکرٹری کو. ساری کاپیز واپس آ گئی ہیں. ایک کاپی جو پرائم منسٹر کو گئی 3-4 نمبر والی، 3-4-5 نمبر، وہ واپس نہیں آئی. تو اس میں یہ بات نہیں ہے کہ سائفر موجود ہے، سائفر موجود ہے، وہ کاپی موجود نہیں ہے جو پرائم منسٹر صاحب کو گئی تھی. وہ کاپی گم ہو گئی ہے. کیسے گم ہو گئی ہے؟ وہ کاپی جو سیکرٹ فائل جو ہے اس پیپر کو آپ جو بھی، چاہے وہ پرائم منسٹر کوئی بھی ہو، وہ اٹھائے گھر نہیں لے جا سکتا. وہ اس کو وہیں دفتر میں دیکھنا ہوتا ہے. تا وقت ہے کہ اس کے دفتر گھر میں ہو، وہ الگ بات ہے. وہ اسی دفتر میں دیکھنا ہوتا ہے، اس میں جو بھی کوئی کاروائی کرنی ہوتی ہے وہیں پہ کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ، اور پرائم منسٹر ہاؤس میں باقاعدہ ایک آفس ہوتا ہے، فارن آفس کا ایک سب آفس فارن آفس میں ہوتا ہے، جہاں پر یہ ڈاکومنٹس آتے ہیں. اور وہ جو فارن آفس کا جو آدمی وہاں بیٹھتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈاکومنٹ کو آگے دے اور پھر وہاں سے واپس لے. اور وہ جو فارن آفس کا جو آدمی وہاں بیٹھتا ہے، وہ جو ہے وہ پرنسپل سیکرٹری جو ہے اس سے رابطہ ہوتا ہے، اس کو کاپی دیتا ہے. وہ کاپی پرائم منسٹر کو پہنچاتا ہے، پھر وہاں سے واپس جو اسی فارن آفس کی جو آدمی ہے اس کے پاس جاتی ہے، وہاں سے واپس چلی جاتی ہے. وہ کاپی گم ہو گئی ہے، اور یہ جرم ہے. دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ اس کا جو ہے منظریات وہ عام کر دیے گئے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہی سائفر جو ہے، کیونکہ اس کی تردید نہیں آئی ہے، کسی نے یہ کہا کہ یہ جو منظریات غلط ہیں. انٹرسیپٹ جو پبلیکیشن ہے امریکہ میں، اس میں پورے کا پورا سائفر چھاپ دیا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ملا ہے. اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے. اس لیے یہ بظاہر یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ جو ہے وہ درست ہے، وہ جو خبر انہوں نے چھاپی ہے، جو ٹیکسٹ میں چھاپا ہے، وہ درست ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو اگر کاپی ملی ہے، باقی ساری کاپی واپس چلی گئی ہیں، تو وہی کاپی جو گم ہوئی ہے اسی سے انہوں نے وہ لیا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ کیا پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے؟ نہیں. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک سیریس کیس بن چکا ہے کہ وہ جب جہاں سے اپنے وائٹ ہاؤس سے گئے ہیں، تو وہ بہت سارے باکسز، چند کاغذ نہیں، ڈبوں کے ڈبے ٹرک میں بھر کے وہ اپنے گھر لے گئے. اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے ذاتی کاغذات ہیں. وہاں ایک آفس ہے جو پریزیڈنٹ صاحب کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو وہ رکھتا ہے، اور ان کا ایک ایک کاغذ کا حساب ہوتا ہے. وہاں پر بھی یہی ہوا کہ وہ کاغذ واپس نہیں پہنچے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کاغذ اب تک واپس کیوں نہیں آئے، کہاں ہیں یہ کاغذات؟ پتہ چلا یہ کہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن کا آفس ہے اس میں پتہ کیا، وہاں پتہ کیا کہ پتہ یہ تو جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ ساتھ لے گئے. ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھا، بار بار لوگ گئے، کہا کہ جی یہ کاغذ واپس کریں، پلیز واپس کریں. پہلے تو کہا کہ میرے پاس ایسے کوئی کاغذ ہے ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے 15 باکسز، 15 پیپر نہیں، 15 باکسز وہ واپس کر دیے.
پھر بھی جو ہے وہ جب اس آفس میں گئے ہیں انہوں نے پھر اس کا کاؤنٹ کیا کہ یہ تو سارے ابھی بھی نہیں واپس آئے، یہ فلاں 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 کاغذ ابھی بھی مسنگ ہے۔ پھر ایف بی آئی نے کورٹ سے وارنٹ لیے، سرچ وارنٹ لے کے وہاں پہ گئے اس کے گھر پہ مارالاگو فلوریڈا میں۔ وہاں سے جا کے انہوں نے وہ ڈاکومنٹس جو تھے وہ گاڑیوں میں رکھے ہیں، واپس لے کر آئے ہیں، اور اب اس سے مقدمہ بنا ہوا ہے۔ یہ پی ٹی آئی ویل کر ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، یہ ہو رہا ہے اس وقت ہو رہا ہے، اور امریکہ میں ہو رہا ہے، اور اس پہ جو چارجز ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، مختصر جو ہے وہ چارجز 37 کاؤنٹس ہیں چارجز کے اس میں، لیکن میں صرف جو ریلیونٹ ہے زیادہ سیریز وہ سناتا ہوں کہ Trump has been charged in an indictment with 37 criminal counts for charges including violation of Espionage Act. یہ سب سیریس ہے. Conspiracy to obstruct justice. کہ جب اس نے لوگوں کو جھوٹ بولا کہ میرے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے، جب لوگوں کو تلاشی نہیں لینے دی پہلے. اور تیسرا میکنگ فالس اسٹیٹمنٹس، جو اس نے پہلے اسٹیٹمنٹ دیے کہ میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے ہی نہیں. اور دوسرا اینڈ obstructing investigation. اور دوسرا اس نے یہ بھی کہا ٹرمپ نے کہ جب یہ کاغذ پکڑے گئے سارے تو اس نے کہا کہ یہ میں پریزیڈنٹ ہوں، میں تو جو چاہوں ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی کر سکتا ہوں. یہ غلط ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو یا پرائم منسٹر عمران خان ہو، وہ کوئی ڈاکومنٹ کو بذات خود ڈی کلاسیفائی نہیں کر سکتا. اس کا باقاعدہ پروسیجر ہے، وہ اس کے باقاعدہ پہ پروسیجر ہے، جس پروسیجر کے تحت وہ گزرتا ہے اس کے بعد اس کو ڈی کلاسیفائی کیا جاتا ہے. یہاں امریکہ میں 25 سال کے بعد ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی ہوتے ہیں، اور وہ اس کا باقاعدہ لمبا چوڑا پروسیجر ہے. پاکستان میں بھی جو پروسیجر ہے اس پہ عمل ہمارا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ ڈی کلاسیفیکیشن جو ہے کوئی پرائم منسٹر خود نہیں کر سکتا، اور آج تک ایسا نہیں کیا گیا کسی نے کہ ڈاکومنٹس لے کے لہرا دیا. اس میں جو ٹرمپ کے خلاف کیس ہے، اس میں ٹرمپ کے خلاف کیس ہے، اور دو بندے جو اس کے اپنے ہیں، ایک اس کا مینیجر ہے، پراپرٹی مینیجر، اور دوسرا اس کا ویلے. وہ ان پہ بھی مقدمات ہیں اسی کے سلسلے میں کہ ان لوگوں نے ان لوگوں پہ مقدمات یہ ہیں کہ انہوں نے بھی جھوٹ بولا ایف بی آئی کے جب لوگ ہیں تو یہاں کاغذ کوئی نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، اور پھر جا کے باتھ روم کے جو ہے وہ وہاں جا کے باتھ روم کے سینک جو ہے اس کے نیچے ڈاکومنٹ ملے ہیں، اور کسی بیڈ کے روم کے نیچے سے ڈاکومنٹ ملے ہیں، اور کسی اسٹوریج میں پڑے ڈاکومنٹ ملے، وہ سارے ڈاکومنٹ. تو وہ جو دو افراد ہیں ان کو بھی ملوث کیا گیا، ان کے خلاف بھی چلان پیش کیا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اگر یہ چلان پیش کیا گیا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور یہ ایسپناج ایکٹ جو ہے امریکہ میں، اس میں سزا جو ہے 10 سال ہے. اگر کنوکشن ہوتی ہے ایسپناج ایکٹ کے تحت، یہ 10 سال اس کی سزا بنتی ہے. پاکستان میں جو ہے وہ ڈپینڈنگ آن دا کیٹیگری، وہ ضائع موت سے لے کے 10 سال اور 8 سال، وہ ڈفرینٹ قسم کی سزائیں ہیں جرم کی نوعیت کے حساب سے. تو یہاں پر جو ہے وہ تو یہ کہنا کہ یہ جی جو ہے بالکل جو ہے وہ ایک عام بات ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ بڑی سیریس بات ہے، اور اس کے بڑے سیریس نتائج نکلنے والے ہیں. یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور کیوں کہہ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی. کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر تو موجود ہے، یہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ سائفر موجود ہے؟ کس نے کہا کہ سائفر موجود نہیں ہے؟ سائفر کی وہ کاپی موجود نہیں ہے جو پرائم منسٹر کو دی گئی ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ کوشچن ہے. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ سائفر کو عام کیا گیا، اس پہ آڈیو موجود ہے، اب تو آ گئی ہیں کہ ہم اس پہ کھیلنا چاہتے ہیں. تو یہی دو افراد جو ہیں، یہ جو تیسرا جو ہے وہ کیونکہ اب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا پرنسپل سیکرٹری نے، تو اس لیے ان کو فرد جرم عائد نہیں کی کہ وہ وٹنس بن گئے ہیں وہ. اور دوسرے جو دو افراد ہیں وہ فارن منسٹر اور آپ کے پرائم منسٹر صاحب ہیں، فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، جنہوں نے مل کے یہ پروگرام بنایا کہ ہم اس کے ساتھ کوٹ ان کوٹ ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے. یہ اس میں الفاظ ہیں اس میں جو آڈیو آئی ہے. تو اس کو جان بوجھ کے یہ اس کو کھیل تماشا بنایا گیا. اور کیوں بنایا گیا یہ اب اس پہ کوئی بھی آپ سیاسی وجوہات تھیں اس کی. کچھ لوگ کہہ رہے کہ نہیں جی وہ تو نئے آرمی چیف ہوئی اور اس سلسلے میں تھے. میری اس سلسلے میں میری کوئی رائے نہیں ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیوں کیا گیا. بظاہر سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ امریکہ میں پاکستان میں اینٹی امریکہ ہونا کی بڑی اچھی چیز بن جاتی ہے. ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، ہم احمدیوں کے خلاف ہیں، ہم یہودیوں کے خلاف ہیں، امریکہ کے خلاف ہیں. یہ بہت زبردست بڑی زبردست بات ہے. آپ سیاست میں یہ آپ کریں بات، سیاست ایسے نہیں ہوتی، ملک ایسے نہیں چلتے، لیکن چلتا ہے بار، یہ ہمارے ہاں ہے. تو وہ بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن اگر کوئی اور مقصد تھا تو وہ معلوم نہیں کیا مقصد تھا.
تو یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوبارہ پھر کہ سائفر کیس جو ہے وہ بہت سیریس مسئلہ ہے، پی ٹی آئی کو سیریسلی لینا چاہیے، اور پی ٹی آئی کو یہ جو ہے یہ بات کرنا چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ انہوں نے آفیشیل اکاؤنٹ پہ لکھا ہے یہ کہ سائفر موجود ہے. پی ٹی آئی کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پہ، انہوں نے لکھا کہ سائفر تو موجود ہے، اور یہ جو بات ہے اس کو گھما رہے ہیں وہ لوگ. اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا تو کیس کبھی ہوا ہی نہیں ہے، اور تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ڈی کلاسیفیکیشن، تینوں باتیں غلط ہیں. تو یہاں پر بات ختم کرتے ہیں. اس سلسلے میں اگر آپ کوئی اور کوشچن ہو، کوئی بات ہو، تو ہمیں یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے فکر نو، اس پہ لکھ بھیجیے، کمنٹ میں لکھ دیجیے، ہمارے ای میل کیجیے، ہم آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے. اور تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.